بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم درس علم نحو میں جمع کے کچھ ضروری قواعد پڑھنے سمجھنے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جمع مذکر سالم کی تعریف اور بنانے کا طریقہ گزر چکا، اب اس کی شرائط کیا ہے اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ جمع مذکر سالم یا تو مذکر ذوی العقول یعنی عقل والے جو مذکر ہوتے ہیں ان کے اعلام سے بنتی ہے، علم یعنی نام سے بنتی ہے، یا مذکر ذوی العقول کی صفات سے بنتی ہے۔ اگر مذکر ذوی العقول کے اعلام سے جمع مذکر سالم بنانا چاہیں تو اس کی کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1، جس اسم کی بھی ہم جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذکر ہو، لہذا وہ اسم اگر مذکر نہیں ہوگا، مذکر پر دلالت نہیں کرے گا تو اس کی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی۔ جیسے زینب سے زینبونا نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح مذکر ہونے کے ساتھ ساتھ علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ اسم مذکر پر دلالت تو کرے لیکن مذکر کا علم نہ ہو بلکہ اس میں جنس ہو، یعنی قلیل اور کثیر دونوں طرح کے افراد پر دلالت کرتا ہو، تو اب وہ مذکر پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن متعین کسی مذکر کا علم نہیں، نام نہیں، لہذا انسان سے ہم جمع مذکر سالم انسانونا نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ولدن سے ولدونا اور رجلن سے رجالونا نہیں بنا سکتے، اگرچہ یہ تینوں اسما انسان، ولد اور رجل یہ مذکر پر دلالت تو کر رہے ہیں مگر یہ مذکر کا علم نہیں۔ تیسری شرط عاقل ہونا، لہذا النیلو، الحرم اور السبتو کی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی، کیونکہ النیل یہ ایک پودے کا نام ہے، اگرچہ مذکر ہے اور یہ علم بھی ہے لیکن پودے کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ اسی طرح الحرم یہ گھاس کا نام ہے، مذکر اور علم ہونا اس میں پایا گیا لیکن تیسری شرط عقل مند ہونا اس میں نہیں پایا گیا، لہذا اس کی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی۔ اسی طرح السبت کی بھی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی کیونکہ اس میں تیسری شرط عاقل ہونا نہیں پایا جا رہا، اگرچہ علم ہے یہ، کیونکہ یہ جمعے کے بعد جو دن آتا ہے جس کو ہم سنیچر کہتے ہیں یہ اس کا علم ہے۔ علم ہونے کے باوجود تیسری شرط نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، لہذا حمزہ، طلحہ اور معاویہ کی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی، طلحتونا، حمزتونا، معاویتونا نہیں کہہ سکتے۔ شرط نمبر 5، وہ اسم جو ہے مرکب بھی نہ ہو۔ اگر وہ اسم مرکب ہوگا، اگرچہ چاروں شرطیں پائی جائیں، اگر وہ اسم مرکب ہوگا تو اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ جیسے عبداللہ، اب عبداللہ یہ مذکر پر دلالت بھی کر رہا ہے، علم بھی ہے، اور جس پر یہ دلالت کر رہا ہے وہ عقل مند بھی ہے، اس کے آخر میں تا بھی نہیں آ رہی، لیکن پانچویں شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے جمع مذکر سالم اس کی نہیں بن سکتی۔ عبداللہ، ابو بکرن یا اس کے علاوہ دیگر اسی طرح کے اسما۔ یہ مثالیں ان اسما کی تھیں کہ جس کے اندر جمع مذکر سالم کی شرائط نہیں پائی جا رہی، اس سے جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی۔ یہ پانچوں کی پانچوں شرائط لفظ زید کے اندر، اس میں زید کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ مذکر بھی ہے یعنی مذکر پر دلالت کر رہا ہے، علم بھی ہے، اور جس پر یہ دلالت کر رہا ہے وہ عقل مند بھی ہے، اس کے آخر میں تا بھی نہیں آ رہی، اور یہ مرکب بھی نہیں، لہذا پانچوں شرائط پائے جانے کی وجہ سے اس سے ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں۔ زیدن سے زیدونا
اور زیدینا۔ اگر مذکر ذوی العقول کی صفات سے ہم جمع مذکر سالم بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ شرط نمبر 1 کہ وہ اسم جس سے ہم جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں وہ جو صفت ہے وہ مذکر کی صفت ہو۔ اگر وہ مؤنث کی صفت ہوگی تو اس سے جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی، جیسے حائزن، حیض والی۔ اب یہ حائزن یہ صرف مؤنث ہی کی صفت ہو سکتی ہے، مذکر کی صفت نہیں ہو سکتی، لہذا اس سے ہم جمع مذکر سالم حائزونہ نہیں بنا سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صفت اگر مذکر پر دلالت کرے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مذکر عقل مند بھی ہو۔ لہذا شاہقن یہ پہاڑ کی صفت ہے اور پہاڑ کے اندر عقل نہیں ہوتی، اس کا معنی ہے بلند و بالا پہاڑ۔ اب یہ صفت ہے، بلند و بالا ہونا یہ صفت ہے، یہ پہاڑ کی صفت ہے، پہاڑ کے اندر عقل نہیں ہوتی، لہذا اس سے جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ آتی ہو، لہذا علامتن یہ صفت ہے، اس کے آخر کے اندر تا آ رہی ہے، یہ اگرچہ مذکر کی صفت ہے، تا جو ہے یہ مؤنث پر دلالت نہیں کر رہی کیونکہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس میں مبالغہ کے اندر مذکر مؤنث کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اور کثرت مبالغہ کی وجہ سے ہم اس پر تا لگا دیتے ہیں۔ علامن کا معنی ہے جاننے والا مرد یا جاننے والی عورت، اور تا لگا دیتے ہیں تو تا سے کوئی معنی کے اندر فرق نہیں پڑتا، صرف مزید اور مبالغہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جاننے والا مرد یا بہت ہی زیادہ جاننے والی عورت۔ تو علامتن سے ہم جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے اندر تا پائی جا رہی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صفت افعلو کے وزن پر نہ ہو۔ کون سا افعلو؟ افعلو کے بہت سارے وزن آتے ہیں، اس میں تفضیل کا بھی وزن ہوتا ہے، صفت مشبہ کا بھی وزن ہوتا ہے، تو اس افعلو کے وزن پر نہ ہو کہ جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہو، جیسے اب یدو یہ افعلو کا وزن ہے اور اس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آ رہی ہے بیداؤ۔ اخضرو اس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آ رہی ہے خضراؤ۔ احمرو اس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آ رہی ہے حمراؤ۔ لہذا اب یدو سے ہم جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے، یہ صفت کا صیغہ ہے، مذکر پر دلالت بھی کر رہا ہے، عقل مند بھی ہے، اس کے آخر میں تا بھی نہیں، لیکن چوتھی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے اب یدو سے ہم اب یدونا، اخدرو سے اخدرونا، احمرو سے احمرونا نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ اس افعل کے وزن پر ہے کہ جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آ رہی ہے۔ لہذا اکرمو اس میں تفضیل سے جمع مذکر سالم ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ اکرمو بھی اگرچہ افعلو کا وزن ہے لیکن اس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر نہیں آتی بلکہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، لہذا اس میں تفضیل سے ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ فعلان کے وزن پر نہ ہو، وہ فعلان کے جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو، جیسے عطشان یہ فعلان کا وزن ہے، صفت کا صیغہ ہے پیاسا مرد، اور اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، لہذا عطشان سے ہم جمع مذکر سالم عطشانونا نہیں بنا سکتے۔ اور ندمان یہ بھی فعلان کا وزن ہے لیکن اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر نہیں آتی بلکہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آتی ہے، لہذا ندمان سے ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ پانچویں شرط اس میں پائی جا رہی ہے۔ ندمان فعلان کا وزن تو ہے لیکن اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر نہیں آ رہی، اسی وجہ سے اس سے ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ صفت اس وزن پر نہ ہو کہ جو وزن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، جیسے صبور، شکور، غیور،
یہ وزن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی وزن بغیر کسی تبدیلی کے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ہم جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ یہ تمام کی تمام شرائط لفظ جالسون کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ مذکر پر دلالت بھی کر رہا ہے اور وہ عقل مند بھی ہے، اس کے آخر میں تا بھی نہیں، اور یہ اس افعلو کے وزن پر بھی نہیں کہ جس کی مؤنث فعلا آتی ہو، اور نہ اس فعلان کے وزن پر ہے کہ جس کی مؤنث فعلا آتی ہو، اور نہ یہ ایسا صفت کا صیغہ ہے کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ مذکر کے لیے جالسن اور مؤنث کے لیے جالستن استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے جمع مذکر سالم ہم بنا سکتے ہیں جالسونا اور جالسینا۔ اگر ان تمام شرائط کا کچھ لائنوں میں ہم احاطہ کرنا چاہیں تو ہم اس کو ایک قاعدہ بنا کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جمع مذکر سالم مذکر ذوی العقول کی صفات سے صرف اسی وقت آئیں گی کہ جب اس صفت کی مؤنث میں تا آتی ہو، لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود نکل جائیں گی کیونکہ ان کی مؤنث میں تا نہیں آ رہی۔ صرف اعتراض یہاں پر ہوگا کہ اس میں تبدیل کی مؤنث میں بھی تا نہیں آتی لیکن اس کی جمع مذکر سالم آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تبدیل اس قاعدے سے ہم مستثنا کر دیں گے کہ اس کی مؤنث میں تا نہ آنے کے باوجود بھی اس کی جمع مذکر سالم بن جاتی ہے۔ اور دوسرا استثناء ہمیں یہاں پر کرنا پڑے گا، ہم نے یہ کہا ہے کہ اس صفت کی مؤنث میں تا ہو۔ اب یہاں پر علامتن مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی جمع مذکر سالم نہیں آتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو بھی مستثنا کر دیں گے کہ اس میں مبالغہ کا صیغہ جو مذکر اور مؤنث میں برابر ہو اس سے بھی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتی اگرچہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی قبریں منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔